الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. صلی اللہ علیہ محمد. یہ فرمائیے خیریت، یہ وی آئی پیز کے لیے، یہ نشست کے لیے آگے آ جائیے تاکہ بہتر گفتگو ہو سکے. پچھلی مرتبہ جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں آپ میں سے کتنے احباب موجود تھے؟ 1 2 3 4 5، بس 5 افراد تھے. اچھا، آج ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اکثر ساتھی جو ہیں وہ نئے ہیں. اچھا، گزارش یہ تھی کہ جو پچھلی مرتبہ باتیں ہوئی تھیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ اس کو پریکٹس کرنے کا موقع ملا اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز ایسی ہوئی کہ جو آپ پوچھنا چاہیں تو پہلے ہم وہاں سے شروع کریں. جو نئے دوست ہیں ان سے میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ کہ چونکہ پہلے ایک بات ہماری ہو چکی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس حوالے سے کوئی چیز ہو تو اس سے پہلے پوچھ لیا جائے. جی ویسے تو بہترین رہی ہے، لیکن بعض معاملات یہ ہوتے ہیں کہ الفاظ زیادہ ذخیرہ کرنا اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. صحیح، چیز تو مل جاتی ہے، میٹر بھی مل جاتا ہے، لیکن الفاظ نہیں مل پاتے. صحیح. یہ سوال بہت واضح ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ہم لوگ مجلس کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جس زبان میں آپ کو تقریر کرنی ہے اس زبان پر آپ کو مسلط ہونا چاہیے. اگر آپ کا کنٹرول اس زبان پر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ الفاظ کی تلاش میں آپ ہمیشہ سرگردہ رہیں گے، پریشان رہیں گے. اچھا، الفاظ کی تلاش کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اردو میں تو سبھی بات کر رہے ہیں، مثلا ہم اردو زبان ہی کو بنیاد بنائیں تو اردو میں تو سبھی بات کر رہے ہیں. اگر لیاری کے اندر بھی کوئی بات کر رہا ہے تو اردو میں بات کر رہا ہے، انچولی میں کوئی بات کر رہا ہے وہ بھی اردو میں بات کر رہا ہے، اور اگر رضویہ سوسائٹی کے اندر بات کر رہا ہے وہ بھی اردو میں بات کر رہا ہے، گلگت بلتستان میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے وہ بھی اردو میں بات کر رہا ہے. اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن ایک ہے کمیونیکیشن کی زبان اور ایک ہے ممبر کی زبان. ظاہر ہے کہ اس کا ایک معیار تو ہوگا. اچھا، پھر دوسری چیز ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس زبان میں الفاظ کے استعمال میں پرابلم ہو رہا ہے کہ کیسے اس کو ذخیرہ کیا جائے، اور ایک روانی کا ایشو ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. عین ممکن ہے کہ اہل زبان شخص ہو لیکن یہ کہ وہ روانی ڈیولپ نہ کر پا رہا ہو، اس کی وجہ سے وہ مقرر بہت اچھا نہیں بن پائے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو اہل زبان نہیں ہے، الفاظ اس کے پاس اتنے اعلیٰ نہیں ہیں مگر اس کے پاس روانی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو فلو کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. مثلا غلام علی وزیری صاحب اہل زبان نہیں ہیں مگر ان کی گفتگو کے اندر فلو ہے. اردو خراب ہے مگر اردو خراب ہونے کے باوجود ان کا فلو نہیں رکتا. یہ 2 الگ الگ چیزیں. اب میں دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو چاہوں گا کہ وہ اس میں شریک ہوں، یعنی اس کو ہم مونولوگ نہیں رکھیں گے. گفتگو 2 طرح سے ہوتی ہے نا، یعنی تقریر ایک تو بالکل اسپیشلی مونولوگ ہے کہ 1 وے ٹریفک چلتا ہے کہ ادھر ایک تقریر ہو رہی ہے آپ خاموش بیٹھے، نہیں، آپ اس کے اندر شریک ہوں، ڈائلاگ ہے. یہ انہوں نے ایک مسئلہ ریز کیا ہے کہ الفاظ کا انتخاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو پرابلم نہیں ہوتی، مگر جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو جو مطلب ان کے ذہن میں ہے اس کو بیان کرنے میں، الفاظ کے انتخاب میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. اب آپ میں سے کوئی اور اس حوالے سے روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے. کوئی بھی، اینی بڈی، ہاتھ اٹھائے اور شروع کریں. بسم اللہ، بسم اللہ. کون سی؟ مثلا آسان. ایک چیز ہمارے پاس ایک ٹپ آئی، میر انیس. ظاہر ہے کہ آپ کو ادبیات کی ہیلپ لینی پڑے گی. الفاظ کا ذخیرہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ شعراء اور خاص طور پر میر انیس، مرزا دبیر، جوش ملی آبادی، یہ وہ افراد، خاص طور پر جوش ملی آبادی کے مرثیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو آپ کے ممبر سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں، ڈائریکٹلی ان کا تعلق بنتا ہے. میر انیس کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کی لغت کو بھی آپ حل کریں، یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا، لغت بھی اس کی حل کریں، اس کا تلفظ بھی آپ درست کریں. انہوں نے ایک بات کہہ دی، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا تلفظ ہی غلط کریں گے تو پھر تو یہ ایک اور مذاقہ خیز معاملہ بن جائے گا، استہزائی ایک کیفیت بن جائے گی. تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس شعر کے اوپر تھوڑی گرپ پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لغات کو حل کرنے کی کوشش کریں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اب یہ رن کانپ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ یہ استعارے، تشبیہات جو انہوں نے استعمال کیے ہیں جب اس کے اوپر. اچھا، اب اس کے لیے کیا آپ شروع کریں، کہاں سے شروع کریں گے؟ مجھے یاد پڑتا ہے وہ امام خمینی اصلاح کے لیے کہا کرتے تھے نا، کہیں لکھا ہے انہوں نے کہ 1 دن کا ٹارگٹ بنائیے. آپ پورے 10 سال کا ٹارگٹ بنائیں گے نہیں کر پائیں گے.
1 سال کا بنائیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے. 1 دن کا بنائیے, ایک مرثیے کو ٹارگٹ کریں, ایک مرثیہ. مرثیے سے آپ سمجھ رہے میری بات کہ وہ مرثیہ نہیں, یعنی بند جس کے اندر ہوتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو میر انیس کے جو منتخب اشعار ہیں, گرین رنگ کی ایک کتاب, اس میں انتخاب میر انیس موجود ہے, اچھا ہے, اچھا ہے, اس میں آپ کسی ایک مرثیے کو اٹھا لیں اور آپ اس کے اوپر محنت کریں صرف 10 دن تک, یعنی آج سے شروع کریں اور اگلے 10 دن تک اس کو ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے ہر دن 2-3 بند جو ہے پوری طرح سے سمجھنے اور یاد کرنے ہیں. اردو زبان کے اندر وہ بند ہے, عربی بھی نہیں ہے, انگریزی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اجنبی ہوں. آپ اس کے اندر صرف اتنا کر لیں کہ مثلا اس کے اندر فرض کیجئے, جو ویسے تو بڑے طویل ان کے مرثیے ہوتے ہیں مگر اس انتخاب میں آپ کو ملیں گے شاید 40 کے قریب بند. آپ ان 40 جو بند ہیں ان کا انتخاب کر لیں, ہر دن 4 بند, یہ آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 10 دنوں کے اندر آپ اس 40 بند کے مجموعے کو پوری طریقے سے گرپ میں لے لیں گے. اہل زبان میں سے کسی ایک شخص کی آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی. ناصر ہاشمی صاحب ہو سکتے ہیں, دوسرے افراد ہو سکتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, جو آپ کے محلے میں ہیں, ایکسیسیبل, ان کا فون نمبر ہے. آپ نے لغت کو بھی خود چیک کرنا ہے. آج کل تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے, اگر آپ دیکھیں میر انیس کا خود فیس بک کے اوپر پیج موجود ہے. آپ میں سے جو فیس بک سے زیادہ آشنا ہے اس کو آپ خالی لائک کریں تو وہ خود شیئر بھیجتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. روزانہ 1 دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر آپ کو شیئر بھیجیں گے. علامہ اقبال کا پیج ہے, اس کو آپ لائک کر لیں, روزانہ 2-2 3-3 اشعار آپ کے پاس آتے رہیں گے. اسی طریقے سے غالب کا ایک پیج ہے, اس کو اگر آپ لائک کر لیں, روزانہ 1 یا 2 اشعار آپ کے پاس غالب کے آتے رہیں گے. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. اس شیئر کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. وہ شیئر یہ تو رینڈم ہے نا, بس آ رہا ہے ایبرپٹلی, کبھی ایک آ گیا, کبھی دوسرا آ گیا, کچھ بھی آ گیا. وہ جو بھی آیا ہے نا اس کو اب آپ نے پکڑ لینا ہے. اس کے اندر جو لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے آپ نیٹ پر ہی جائیں. اب وہ زمانے بھی گئے جب آپ فیروز اللغات اٹھایا کرتے تھے, کھولا کرتے تھے اور مطلب نکالتے تھے. اب تو سیدھا سیدھا ہے, آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کا مطلب آپ کے سامنے ریختہ پہ چلے جائیں. انٹرنیٹ کو یوز کریں, اس میں چلے جائیں, کسی اور آن لائن ڈکشنری میں چلے جائیں, ڈالیں اور آپ کو مطلب اس کا مل جائے گا. یہ تھوڑا ہوم ورک کر لیں, پھر فون کریں. جو اہل زبان ہیں ان کو, جن کی تھوڑی گرپ ہے, اس کو فون کریں کہ یہ میں نے اس شعر کا مطلب سمجھا ہے, صحیح سمجھا ہے. یہ رینڈملی اور 10 دن کے لیے یہ اگر آپ اپنا ایک بنا لیں کہ 4 بند اس مرثیے کی کتاب سے لینے ہیں مجھے, وہیں پر لغت کو حل بھی کرنا ہے, اس کے مطلب کو سمجھنا ہے اور اس کو میمورائز کرنا ہے. آپ اگلے 10 دن کے بعد مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ کو فرق محسوس نہ ہو تو پھر آپ میرا گریبان پکڑیے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے. یہ آپ نے بالکل درست کہا. ادبیات میر انیس. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو اور انٹرسٹنگ بنائیں. ابن صفی, جی ہاں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ناولسٹ. گو اینڈ ریڈ دا ناولز آف ابن صفی. ابن صفی کا ناول پڑھیں. جاسوسی ناول, بالکل. اب تو مر آ گئے, انتقال ہو گیا. ان کے جو ڈمی دوسرا جو آئے تھے وہ بھی مر گئے پچھلے سال. لیکن اس کی میں بات نہیں کر رہا, میں ابن صفی کی بات کر رہا ہوں. میں ابن صفی کی بات کر رہا ہوں. ابن صفی کے ناولز آپ لیجئے. اگلے 1 مہینے کے لیے آپ 2 سے 3 ناولز کا ٹارگٹ بنائیے. محرم سے پہلے آپ کو یہ 2 سے 3 ناول ختم کرنے ہیں. 2 سے 3 ناول بس, زیادہ نہیں. بھائی آپ عربی بہتر کرنے کے لیے متنبی نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ پڑھتے ہیں نا اس کے اندر. تو اردو بہتر کرنے کے لیے آپ اردو ادب دیکھیں گے نا, تو یہ اس کے اندر آئیکن ہے. اس کے اندر جو مرکزی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, کہ جن کے الفاظ لوگ بولتے ہیں, جو اس کے ماہرین ہیں. اور ابن صفی خود بھی اہل زبان تھے. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی نصیحت ہے کہ ابن صفی کو پڑھیں اگر آپ اپنی اردو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا, میر انیس کو پڑھیں اگر آپ اپنی اردو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. مگر آپ ایک ساتھ سب نہیں پڑھ پائیں گے. وہی میں کہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ 100 ناول پڑھ لیں, نہ, آپ 2 سے 3 ناول لیجئے. 1 ناول لیجئے مگر اس کو پڑھیں. 100-150 صفحے کا ناول ہوتا ہے یہ ان کا, مگر تھوڑا سا ذہن کو چارج کرے گا, متحرک کرے گا, تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگے گا. ان کے اسلوب سے آشنائی, اس میں بھی ٹائم لگے گا اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کے اوپر گرپ محسوس کریں گے. وہ الفاظ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, پھر وہ اہل زبان لغت ڈالیں اس کے اندر. البتہ یہ اتنے مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتے, زیادہ روانی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اب تیسری چیز, کچھ ڈرامے ہیں, ان ڈراموں کو آپ دیکھیے.
جس میں آپ کو تلفظ کا ایشو اتنا نہیں آئے گا, کہیں کہیں آئے گا, غلطیاں بھی کی ہیں. مثلا ایک ڈرامہ جو ٹی وی کے اوپر آیا تھا میرۃ العروس, ڈپٹی نذیر احمد, یوٹیوب پر موجود ہے. اگرچہ یہ پنجاب میں بنا ہے لیکن انہوں نے اچھی محنت کی تھی, بہت پرانا, یہ تو ہمارے بچپن کا ڈرامہ ہے, یعنی بچپن میں بنا تھا. یہ ناول تو اویلیبل ہے اس کا, ڈرامے کی صورت میں, کتابی صورت میں بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن چونکہ اس کے اندر باقاعدہ کریکٹرز ہیں, اکبری, وہ اصغری اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ اچھا ڈرامہ ہے, اردو بہت اچھی اس کے اندر استعمال ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک جو ڈرامہ ان لوگوں نے بنایا تھا انڈیا والوں نے, مرزا غالب, اس میں تھوڑا سا آپ کو سینسر کرنا پڑے گا, گانے وانے آپ نکال دیجئے, تھوڑا سا رقص وغیرہ ہے اس کو آپ ہٹا دیجئے, مگر آپ سنیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے. ایکسلنٹ. نصیر الدین شاہ کا وہ مرکزی کردار ہے جو انہوں نے غالب کا ادا کیا ہے, مگر ایکسلنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں سینسر کرنا پڑے گا آپ کو. جی یہ تو وہ پرانی چیز ہے نا, لیکن آج کل ایک فلم آئی بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, اس کا اگر وہ دیا جائے, وہ یہیں کے پاکستان کے ہیں, کراچی کے ہیں, وہ بہترین ہے. وہ بھی بہترین ہے, اس میں تھوڑا فارسی زدگی ہے, تھوڑی سی فارسی زدگی ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے, اردو کی اصل ویسے بھی فارسی ہے. صحیح, قبول کرتا ہوں, وہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ تو اردو کے جائنٹس ہیں نا, اگر یہ تو اردو کے جائنٹس ہیں, تو اس سے آپ بہت بہتر محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ مذہبی اور دینی تصنیفات کے اندر مجھ سے پوچھے تو علامہ نقن صاحب, علامہ علی نقی صاحب, ان کی جتنی کتابیں ہیں آج بھی تازہ ہیں, اردو کے اعتبار سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ فصل الخطاب اٹھا کے دیکھیے, جو ان کی تفسیر ہے, اس کی اردو کو دیکھیں, آپ اپریشیٹ کریں گے. اسی طریقے سے ان کی جو دوسری کتابیں ہیں, جو ان کے کتابچے ہیں, حیات قومی, اسلام اور تجارت, اور اسوہ حسینی, اور شہدائے اسلام, اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ 300 کے قریب کتابیں. ان کتابوں میں آپ دیکھیں, آپ کو اردو کا اسٹینڈرڈ بہت بہتر ملے گا, بہت زبردست, بہت اعلیٰ. آج بھی ریلیونٹ ہے وہ کتابیں اردو کے اعتبار سے. مواد بھی اس کا اچھا ہے. یہ 2 in 1 ہے کہ جس میں آپ کو وہ مواد مل جائے گا جو دین سے متعلق ہے, اور وہ مواد اردو میں بڑی اچھی کوالٹی کے ساتھ ملے گا. تو اس کے لیے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ آپ تھوڑا سا کریں. پھر اس کے بعد آپ یہ, اگر جیسے یہ 40 بند تھے, اس میں سے آپ نے 5, 6, 8, 10 بند خود بھی یاد کر لیے, بچوں کو بھی یاد کرا دیے اپنے گھر میں. اب اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں ممبر پر, آپ کی آڈینس ہے بچے, جو آپ کے گھر کے بچے ہیں, آپ کی بیگم, ان کے سامنے بیٹھ, بچوں کو بھی پڑھوائیں, خود بھی پڑھیں. آپ اس کو انوالو, آپ دیکھیں جتنا آئسولیشن میں جائیں گے نا, آپ آئسولیشن سمجھتے ہیں نا, تنہائی میں, جتنا آپ تنہائی میں جائیں گے, تنہائی سے میری مراد یہ ہے کہ دوسروں سے کوئی ربط ہی نہیں ہے, اتنا آپ اور اکیلے ہوتے چلے جائیں گے. ممبر کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو پبلک ہونا ہے. وہ جو آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں, انہی سے آپ شرمائیں گے, تو باہر کے جو 400 افراد ہیں ان سے آپ بہت شرمائیں گے. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر بے شرم ہونا بہت اچھا ہے. اگر آپ کے کچھ مدرسے کے ساتھی ہیں, آپ ان کے ساتھ اگر مل کر یہ ایک تمرین کی صورت میں کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے, بہت مفید نکلیں گے. کچھ آپ کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں کہ جن کا اصلاً کوئی تعلق نہ ہو اس فیلڈ سے, لیکن یہ کہ وہ بہرحال آپ کے مخلص ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار. یہ 3 سے 4 افراد وہ سامنے بیٹھ جائیں, اور آپ کرسی پر بیٹھ جائیں, اور آپ بیان کریں. اور پہلے دن کوئی رشید ترابی نہیں بن جاتا, پہلے دن کوئی طالب جوہری نہیں بن جاتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اگر آپ کے اندر گرپ آ جائے نا, تو آپ سمجھیے گا بہت کامیاب ہے. 100 دفعہ پڑھیں انہی 10 بندوں کو, وہی 10 بند 100 مرتبہ آپ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ خود وہ کانفیڈنس کتنا آپ کا بہتر ہو جاتا ہے, جو آپ کا اعتماد کا لیول ہے نا, وہ کتنا بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات جو اس حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا, اور اس کو آپ کر کے دیکھیں, یہ ہماری گزارش ہے. اگلی چیز, یہ تو آپ نے بتایا جو اردو کے اعلیٰ زبان ہیں ان کے لیے, مثلا جو اردو بھی نہیں ہے اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں, سندھی ہیں, یہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر دیکھیں سیدھی سی بات ہے. اب جیسے سرائکی میں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی مجلسیں بہت ہوتی ہیں اور سندھ میں بھی ہوتی ہے. سرائکی ادب کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ دوست, کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن اتنا تو طے ہے کہ ظاہر ہے کہ سرائکی کے بھی ماہرین تو ہوں گے نا, ان کے ماہرین تو ہوں گے.
تو اس حوالے سے پھر آپ ظاہر دیکھ سکتے ہیں مجھے بالکل بھی نہیں پتہ ہے، ورنہ میں آپ کو یقیناً کچھ رہنمائی دیتا، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ، میں کیا ٹھوکم ٹھاک کروں آپ کے سامنے. لیکن اس کے اندر محسن نقوی اچھے شاعر ہیں، وہ تو اردو میں، سندھی میں بھی، سرائکی میں بھی کرتے تھے. سرائکی میں بھی مجلس پڑھتے تھے. اچھا ہمیں نہیں معلوم. شاعری نہیں ہے. نہیں شاعری تو ان کی ہے نا. آپ ہے نا اردو ادب میں وہی دیں گے نا جو آپ آج کل جو ڈلیور کر رہے ہیں. اب یہ جیسے آپ نے فرمایا میر انیس کو، یہ کراچی میں لے لیں میر انیس کو، آپ تو ہم تو محنت کر کے پڑھ لیں گے لیکن آگے جس کو ہم ڈلیور کر رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. نہیں، دو الگ الگ چیزیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس الفاظ تو آ جائیں، جی آپ کے پاس الفاظ تو آ جائیں، پھر تو میر انیس کو تو آپ اس کے سامنے پڑھیں گے جو باذوق ہو. اس کی تو محفل الگ ہوگی، اس کی مجلس الگ ہوگی کہ جہاں پہ لوگ آپ سے یہ فرمائش کریں کہ بھائی آپ نے میر انیس کو بہت پڑھا ہے تو ایک پورا مرثیہ ہمارے سامنے میر انیس کا ہی پڑھ دیجئے. وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ مجلس الگ ہے. لیکن میر انیس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو الفاظ مل جائیں گے، آپ کو لفظ مل جائیں گے، الفاظ مل جائیں گے، آپ کی جو اردو ہے وہ بہتر ہوگی. وہ جو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہے، وہ پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اس کی بات کریں. میرا تجربہ یہ ہے کہ نا محسن نقوی سے بہتر کوئی نہیں اس وقت. ہو سکتا ہے، یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. محسن نقوی جو ہے جی جی ادب کی بات ہی ہو رہی ہے نا تو محسن نقوی نے جو اشعار کہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. بہت اچھی بات. لیکن وہ اہل زبان نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھائی فیض احمد فیض ہیں، وہ بھی اہل زبان نہیں تھے مگر ان کی شاعری بھی کافی معروف ہے. امجد اسلام امجد ہیں، وہ بھی شاعر ہیں اور وہ ان کی شاعری بھی کافی معروف، وہ بھی اہل زبان نہیں تھے. تو اب یہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو کراچی اور لاہور کے اندر اردو جو ہے وہ پنپ رہی نا. البتہ اہل زبان حضرات لاہور کے حوالے سے بڑے ریزرویشنز رکھتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، لیکن اپنی جگہ پر وہ چیزیں چل رہی، کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور نام آ گیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے یا پچھلی جو باتیں تھیں اس میں اگر آپ نے کچھ اور ٹرائی کیا ہو اور آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوئی ہو یا کوئی مشکل ہوئی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ ارشاد فرمائیے جناب. اب اگلی چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک ایک مجلس نہ سن لیں. اس پر کتنوں نے عمل کیا؟ ظاہر ہے جو پہلے آئے تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں. پچھلی مرتبہ جو تھے آپ نے عمل کیا. کس کو سن رہے ہیں آپ؟ اطہر صاحب. اب یہ بتائیے کہ اس سے آپ نے کچھ فائدہ محسوس کیا؟ کیا فائدہ محسوس کیا؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک صحیح ہماری اسٹڈی میں بالکل ابھی آئی ہے، ہمارے مطالعے میں یہ چیز آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ چیک کرنے کے لیے بھی پہلے معاشرے میں پیش ہو چکی ہے، پتہ چل جاتا ہے کس طرح پیش ہو چکی ہے اور بزرگوں نے کس طریقے سے اسے آسان صحیح مفید آپ کے لیے رہا ہے اس کے اندر. اور کسی نے یہ تجربہ کیا؟ اچھا ویسے ہی ہمارے جو دوست یہاں پر موجود ہیں جو پچھلے سیشنز کے اندر نہیں بھی تھے، ان میں سے کسی کا یہ تجربہ ہے؟ کسی ایک یا دو مقرر کو آپ فوکس کر لیں گے، جیسے آپ محسن نقوی صاحب سے بہت زیادہ انسپائر ہیں یا کوئی دوسرے یہ مرزا اطہر صاحب سے انسپائر ہیں یا کوئی علامہ طالب جوہری صاحب سے، کسی سے بھی، جانشاہ کاظمی صاحب ہو سکتے ہیں، مولانا صادق حسن، کوئی بھی جس طرح کی بھی مجلسیں جو چل رہی ہیں ان سے اگر آپ انسپائر ہیں، ان کو آپ نے ایک باقاعدگی کے ساتھ سننا، صرف سننا نہیں باقاعدگی کے ساتھ سننا. اس کو اگر آپ لوگوں نے کچھ پریکٹس کیا ہوا ہے کسی نے؟ جاڑا صاحب کی مجلسیں کتنی اویلیبل ہیں؟ میں تو 10-12 سے زیادہ نہیں دیکھی میں نے. کہاں پر ہیں؟ نہیں کتابیں الگ ہیں. دیکھیں دو چیزوں کو مکس اپ نہیں کریں. سننے کی بات کر رہے ہیں. ہاں آڈیو کیسٹ ہیں تو پہلا کام یہ کریں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. پہلا یہ نیک کام کریں کہ اگر جھاڑا صاحب مضبوط آدمی تھے تو جھاڑا صاحب کی اگر تقریریں اویلیبل ہیں تو میں نے 8-10 سے زیادہ نہیں دیکھی. اگر آڈیو پر آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں, یہ ایک اچھی خدمت ہو جائے گی. اچھا اب جھاڑا صاحب کا جیسا آپ نے کہا تو آپ کو پڑھنے کا اتفاق زیادہ ہوا, سننے کا کم. صحیح. تو کتنی تقریریں آپ نے ان کی سنی ہوں گی اندازاً؟ 30-35 آپ نے سنی کتنے؟ کتنی 100-200 سنی ہوں گی؟ 100-200 سنی ہوں گی. اچھا ان کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. دیکھیں اسے جھاڑا صاحب کی کتابیں ہیں, انوار النجف ہے, دوسری چیزیں ہیں, خواتین کے بارے میں بھی ہیں, دیگر موضوعات پر بھی. اصلاح معاشرہ. صحیح ٹھیک. بہت اچھا پڑھتے تھے, نو ڈاؤٹ, بالکل ان کتابیں ہیں, ان کی مجالس بھی چھپ چکی ہیں.
ان کی مجالس بھی چھپ چکی ہیں. صحیح. تو اب دیکھیں یہ ایک جیسے ان کا ہے نا تجربہ. اب آپ لوگوں میں سے پیچھے والے ہمارے دوست جو ہیں ان میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی مقرر کو جو ایک معروف مقرر ہو ان کو انہوں نے ریگولر سنا ہو؟ مرزا صادق خان صاحب. مرزا صادق خان. استاد محترم بھی ہیں دارالحکمہ میں. جی جی. ان کو زیادہ لائک کرتا ہوں. ریگولر سن رہے ہیں ان کو؟ ان کو ریگولر سنتے بھی ہیں, سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے ان سے. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اس کو پریکٹس بنائیں. یعنی میں ابھی بھی آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلے جو ابھی ایام اعضاء آئیں گے نا, اس وقت تک اگر آپ صرف 10 مجلسوں کا ایک ٹارگٹ رکھیں, 10 مجلس, اس کے علاوہ کچھ نہیں, صرف آپ کو 10 مجلسیں اس طرح سے تیار کرنی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ کل پڑھو تو آپ کہیں کہ ہاں میں ریڈی ہوں. اس کے اندر آپ 10 مجلسوں کا اپنا ایک ٹارگٹ بنائیے, اس کو پھر بہتر کرنے کے لیے سارا مواد, ساری چیزیں جتنی بھی وہ ڈالیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ 10 مجلسیں جو آپ نے کسی استاد سے سنی ہے, مقرر سے سنی ہے, اس کو بالکل اس کو ایز اٹ از ڈٹو کاپی آپ اس کو ریپروڈیوس کر دیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, وہ بھی کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ڈٹو کاپی بالکل آپ ریپروڈیوس کر دیں. آپ اس کے اندر اضافہ کریں, آپ اس کے اندر 2 مثالیں ایڈ کریں. اگر انہوں نے 1 مثال دی, آپ 2 مثالیں اور بڑھائیں. انہوں نے 1 واقعہ دیا ہے, آپ اپنے مطالعے سے اس کے اندر 2 واقعات ایڈ کریں. اس کو کچھ دائیں کریں, اس کو کچھ بائیں کریں. اس کے اندر ایک ہوتا ہے نا ویلیو ایڈیشن, کہ آپ کیسے ان دیواروں کو اور مزین کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر کلر کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر پینٹنگ لگاتے ہیں. دیوار موجود ہے, آج ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس کو تبدیل کر دیں گے, دوسری پینٹنگ آ جائے گی. آج ایک کلر ہے, آپ اس کو تبدیل کر دیں, دوسرا کلر آ جائے گا. پنکھا اس طریقے سے ہونا چاہیے, نہیں صاحب کھڑا ہوا AC ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ انداز مختلف ہو سکتے ہیں, مگر آپ کو ایک روش جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اس کے اندر. اس کا فائدہ یقیناً ہوگا. ایک اگر آپ کو یاد ہو, مقتل کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی, بیان المصائب, یوٹیوب پر. یہ دیکھنے کا موقع ملا کسی کو. میں نے گزارش کی تھی کہ مصائب ترتیب یہ آپ ہی لوگوں کے لیے تیار کیے گئے تھے, ڈیٹ بائی ڈیٹ, پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ترتیب سے. یہ مصائب اسی لیے رکھے گئے تھے کہ آپ اس کو سنیں, اور اگر آپ کو فرض کیجئے کسی بھی تاریخ میں مجلس پڑھنی ہے تو آپ صرف ان کو جا کر وہاں پہ چیک کریں انہوں نے کیا پڑھا تھا, پھر اضافہ کریں, کمی کریں. کتابیں آپ کے پاس ہیں, دیکھیں اس کے اندر کیا 2 مجلس 2 بیان مصائب سنیں اور اس کو ملا کر پڑھیں. یہ آپ کی چوائس ہے. دیکھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ آپ کو موقع ملا. آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے بیچ میں, آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں یہ مشکل ہے, لیکن یہ مشکل بات کے لیے. پہلے مرحلے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں بابا مسئلہ کیا ہے, جب بچہ جو ہے نا وہ کلاس کے اندر آتا ہے نا نیا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ A فار ایپل بولو بیٹا, A فار ایپل, اور B فار بنانا بولو B فار بنانا, C فار کیٹ بولو C فار کیٹ, الف سے اللہ, بے سے یہ, اور یہ تے سے یہ سب. وہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ اسی ٹون کو اختیار کر لیتا ہے جو اس کے ٹیچر کی ہوتی ہے. ابتدا میں یہی ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب وہ کلاس 4 تک پہنچتا ہے تو یہی رہتا ہے؟ تبدیلی آ جائے گی. بالکل اسی طریقے سے جب آپ اس کو سنیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے اوپر اس کا اثر آئے گا. یہ اثر برا نہیں ہے. بہت سارے افراد تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی اثر میں, اسی سحر میں گرفتار ہو گئے. یہ بھی ہوا. اب مثال کے طور پر امجد جوہری صاحب ہیں, وہ بالکل اپنے بابا کے انداز میں ہی پڑھتے ہیں. اسد جوہری صاحب ہیں, وہ اپنے والد کے انداز میں پڑھتے ہیں. ریاض جوہری صاحب ہیں, وہ بھی اپنے والد کے انداز میں پڑھتے ہیں. عقیل ترابی صاحب ہیں, وہ بالکل رشید ترابی صاحب کے انداز میں پڑھتے ہیں. عباس کمیلی صاحب ہیں, رشید ترابی صاحب کے انداز میں پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. عقیل الغربی صاحب ہیں, وہ نقن صاحب کا اسٹائل تقریباً ملتا جلتا ہے ان کا اس کے اندر. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ میں کوئی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ آپ بالکل اس شہر میں گرفتار ہو کر اپنی جو اوریجنلٹی ہے اس کو کمپرومائز کر دیں. یہ نہ کریں. مرزا صادق حسن صاحب سے بہت افراد متاثر ہوئے ہیں, انہی کے انداز میں وہ تقریریں کرنے لگے, سب کچھ کرنے لگے, لیکن یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے.
اگر ٹھیک ہے آپ چل پڑے اور آپ بالکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی جو اوریجنلٹی ہے، آپ کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی اوریجنلٹی باقی رہنی چاہیے. لیکن وہ افراد کے جو اس میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح سے اگر نہ کریں تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نہ پڑھے اور یہ انداز بھی چھوڑ دے، نہ پھر ٹھیک ہے آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں، کوئی حرج نہیں، اسی کو کنٹینیو رکھیں. اس لیے کہ پڑھنے والے تو چاہیے. ممبر اس وقت خالی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اگر 1000 مقررین آ جائیں نا، صرف کراچی شہر کے اندر جگہ موجود ہے، یہ میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. 1000 مقررین صرف شہر کراچی کے اندر آ جائیں، جگہ خالی ہے. پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں. اتنا اس وقت ویکیوم ہے، اتنا اس وقت اسپیس ہے. اور زیادہ تر ہمارے ساتھی وہ ہیں جو نظریہ ضرورت کی پیداوار. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کو سنتے ہیں تو واقعی میں اپنی شخصیت کو بیٹھتے ہیں. میں نے صرف ایک مجلس میں تو سنتا بھی نہیں کسی کو، ایسے ہی میں پڑھتا تھا. میں ایک مرتبہ کسی نے ایڈوائز کیا کہ علامہ طالب جوہری کو سنیں. میں نے ایک مجلس سنی، اور دوسری مرتبہ جب میں تمرین کر رہا تھا، پریکٹس کر رہا تھا دوستوں کے سامنے، تو جب میں ممبر سے اترا انہوں نے کہا تو آپ تو بالکل علامہ طالب جوہری کو پڑھ رہے تھے، گویا آپ ممبر پر تھے ہی نہیں، علامہ طالب جوہری تھے. تو انسان گویا اگر کسی کی سنتا ہے تو اپنی شخصیت کو کھو بیٹھتا ہے. تو اس کا تو حل مطلب یہ مناسب نہیں. بہتر ہے کہ انسان نہ سنے، مطالعہ کرے، مطالعے سے بس. اس کا دوسرا ایک حل ہے. اگر ایک انسان اتنا امپریس ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا حل ہے، وہ 4 افراد کو ایک ساتھ سنیں. وہ 4 افراد کو ایک ساتھ سنیں، 2 افراد کو سنیں، 3 افراد کو سنیں، یعنی کھچڑی بن جائے. کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بالکل کاپی بھی کر لیں گے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا. اگر آپ یہ بھی کر لیں تو میں اس پہ بھی آپ کو منع نہیں کر رہا. اپنی شخصیت کو کھو بیٹھتا ہے نا ایک شخص. تو میرے دوست دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پہلے سے تقریر کرنا جانتا ہے، وہ ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس کو نہ اردو کے الفاظ کا کوئی ایشو ہے، نہ اس کے فلو میں کوئی پرابلم ہے، نہ اس کو موضوع کو منطقی اعتبار سے ترتیب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ تو صرف کتاب میں پڑھ لے کافی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس کا ایسا نہیں ہے ایشو، اس کو اپنے آپ کو روانی میں لانے کے لیے بیٹھنا پڑے گا استاد کے سامنے. یہ ہر جگہ ہے. اگر آپ کار میکینک کو بھی دیکھیں گے نا، اس کے ساتھ بھی جو شاگرد ہوتا ہے، جو استاد بولتا ہے استاد استاد، اس کا انداز بھی وہی ہوگا کہ جو اس کے استاد کا انداز ہے. کمال یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے اس کام کے اندر کچھ اضافہ کر کے دکھائے. کمال یہ ہے. لیکن وہ چھاپ تو آتی ہے. آپ اس چھاپ کو اپنے اوپر باقی رکھتے ہیں یا نہیں، اپنی اوریجنلٹی کو مینٹین کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اس میں اضافہ کرتے ہیں. یہ آپ کا کمال اور آپ کا ہنر ہے. جی. وہ آپ کا ذوق ہے، وہ آپ بتائیں گے. آپ کے 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ذوق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے سامعین ہیں ان کی ضرورت. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اب علامہ صاحب جو ہیں وہ خود بہت بڑے شاعر ہیں، طالب جوہری صاحب، وہ خود بہت بڑے شاعر ہیں. کبھی شعر نہیں پڑھتے ممبر سے، ہارڈلی آپ کو کبھی ملے گا کہ انہوں نے شعر پڑھا. وہ خود کہتے ہیں میں ممبر سے شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ممبر سے واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. رشید ترابی صاحب بالکل آپ سامنے دیکھیں، وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے، کثرت کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے. میر انیس کو ممبر سے مصائب کے بیان کے لیے جتنا اچھا رشید ترابی صاحب نے استعمال کیا ہے، آپ کو نئی مثال ملے گی. بہترین انداز سے وہ مصائب کے اندر میر انیس کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے، فریکوینٹلی کوٹ کرتے تھے. آپ کا ذوق کیا ہے؟ آپ میر انیس کو صرف اپنی اردو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں، اب میری ہر مجلس کے اندر مصائب کی منزل پر میں 2-3 اشعار تو پڑھوں گا میر انیس کے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر موضوع پر مصائب کے لیے میر انیس نے لکھا تو ہے، یہ لکھا تو ہے انہوں نے، تو آپ لے لیں اس کو. صرف اردو بہتر کرنے کے لیے یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو ایڈ کروں گا، یہ آپ کی چوائس ہے. اس وقت اس کا ویکیوم بہت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کسی کا ذوق ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت بہت گنجائش ہے کہ رشید ترابی صاحب کے اس انداز کو وہ ریوائیو کرے، جو اس وقت نہیں ہے، اس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے اس کے اندر. تو وہ آپ کو بہرحال اس بارے میں خود دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو اگر
واقعات شارٹ کٹ ہے ویسے، یہ یاد رکھیے گا. ایک واقعہ اگر آپ لے لیں اور اگر آپ ماہر ہیں تو 2 واقعے کے اندر آپ ایک پوری مجلس مکمل کر سکتے ہیں. اس واقعے سے آپ اتنے نکات نکال سکتے ہیں کہ پوری آپ کی مجلس اس پہ مکمل ہو سکتی ہے. اور اخلاقیات عام طور پر واقعات کے ذریعے سے، اس کو اگر آپ شیخ سعدی سے چلا آ رہا ہے نا، وہ حکایت بیان کرنا، تمثیلات بیان کرنا اور پھر واقعات بیان کرنا. حکایت تمثیلات الگ ہے اور پھر واقعات وہ الگ ہیں. تو اگر آپ دیکھیں خود قرآن مجید کے اندر بھی واقعات تو آئے ہیں، ایسا تو نہیں. قصص القرآن یہ تو بہت معروف کتابیں ہیں، قصص القرآن ہے، قصص الانبیاء، وہ اسی لیے ہیں. بہت سے افراد اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ شارٹ کٹس ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے مجلس کو پریپیئر کریں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کا. بعض واقعات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، لوگوں کی جو ایک اٹینشن ہے وہ اس کے اوپر فوکس رہتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی حرج نہیں. جناب کوئی اور چیز؟ واپس میں اس کے اوپر آؤں گا. اگر اس کو آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کریں. یہ ریڈی میڈ مٹیریل ہے، یہ بالکل تیار مٹیریل ہے. ان ایام اعزاں میں جو ابھی آئیں گے نا، آپ پہلے 10 دن کی تیاری تو کر کے رکھیں. کہیں پر بھی اشرا آتا ہے پڑھیں، اس کے اندر کس طریقے سے پڑھیں. ایک نمونہ یہ دیا ہوا ہے یہاں پر، ایک نمونہ، ایک سیمپل آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے، جس میں آپ کہیں پر بھی کبھی بھی کسی تاریخ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں پڑھوں گا کیا مصائب. آپ کو اگر دعوت آتی ہے 11 سے 20 محرم تک آپ پڑھیں ہمارے پاس اشرا، اور آپ اگر اسی میں پریشان ہیں کہ میں مصائب کیا پڑھوں گا، تو آپ واقعا نہیں پڑھ پائیں گے. آپ نے بہترین مجلس بھی اگر پڑھ دی تو معال مجلس تو مصائب تھے. لوگ آئے اسی لیے تھے کہ وہ امام حسین کا ذکر سننا چاہ رہے تھے، باقی ساری باتیں تو امام حسین کے صدقے میں بیان ہو رہی ہیں. تو وہ اگر چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ پریشان ہیں کہ یار 13 محرم کو میں کیا پڑھوں، 15 محرم کو میں مصائب میں کیا پڑھوں گا، تو وہ آپ کو یہاں پر گائیڈ لائن ملتی ہے. اگر آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اس کو سیریسلی لیجیے گا. بار بار سنیے، بار بار سنیے، بار بار سنیے، یہاں تک کہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے. آپ اس کے ساتھ پڑھیں. شاید میں نے پچھلی مرتبہ یہ طریقہ کار گزارش بھی کیا تھا کہ پھر اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں اور ساتھ آپ بھی بولیں، یعنی وہ الفاظ اتنے آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں کہ وہ وہاں بول رہے ہوں اور آپ ساتھ بول رہے ہوں، اور پھر یہ دونوں کی فریکوینسی بالکل چلے اور آپ اینڈ پر لا کر اس کو ختم کر دیں. پھر ایک مرحلہ آتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ خود بولنا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ اٹکیں گے، آپ اٹکیں گے، اور پھر اس وقت آپ واپس جا کے اس کو سنیں کہ کہاں پر وہ سیمنٹ کیا تھا جس سے انہوں نے اس کو جوڑا تھا. سیمنٹ مٹیریل ہوتا ہے نا کہ ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنے کے لیے آپ کو سیمنٹ چاہیے. یہ لفظوں کا پرابلم اسی لیے آتا ہے کہ آپ بعض ناتجربہ کار مقررین کو دیکھیں گے وہ رک جاتے ہیں. ایک رکنا تو بڑا نیچرل ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے رک رہے ہیں، ایک رکنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لفظ نہیں مل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہے. وہ آپ کا مصائب میں نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. جو پہلا حصہ ہے نا اس میں پھر بھی کچھ چل جائے گا. مصائب میں اگر آپ کو لفظ نہیں ملے تو بہت ہی زیادہ ڈیزاسٹر ہے. اس لیے کہ وہ جو گریے کا جو فلو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. آپ مصلحتاً رکیں، لفظوں کے قحط کی وجہ سے، انحطاط کی وجہ سے آپ نہ رکیں، یہ نہ ہو اس کا. اب آئیے تھوڑا سا ہم چلیں ان کتابوں کے. آج میں کافی کتابیں لے کر آیا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ان کو پیش کروں. یہ ہے ذیشان ادر جوادی صاحب کی ذکر و فکر. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں ایک بات اور میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ تمام دوستوں دیکھیں بالکل بلا تکلف، کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی بیان کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے. ایک ہے مقتل اور ایک ہے پوری داستان کربلا، اور ایک ہے تجزیہ و تحلیل. یہ 3 کر لیں. ایک ہے فلو کے ساتھ ایک واقعہ ہے، وہ لکھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے اور پھر کربلا پہنچے اور کربلا میں یہ شہادت کا واقعہ ہو گیا. پھر اہل حرم اسیر ہوئے، کوفہ گئے، شام گئے اور پھر واپس رہائی کے بعد مدینہ آ گئے. ترتیب کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا دیا. ایک ہے مقتل. مقتل کا پرپز ہی یہ تھا کہ جو مصائب ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ تیسرا ہے تجزیہ و تحلیل.
امام حسین نکلے، قیام امام حسین کے اسباب کیا تھے، کیوں امام حسین نکلے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں، یہ نتائج نکلتے ہیں۔ کیوں امام کوفہ کی طرف گئے، کیوں امام بصرہ کی طرف نہیں گئے، یہ جو کیوں یہ تجزیہ تحلیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں ہیڈنگز کو آپ نے سمجھ لیا نا، آپ نے اس موضوع سے متعلق کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ یعنی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور بلا تکلف، اس میں کوئی نہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آپس میں مطالعے کی فریکوینسی کتنی ملتی ہے، یعنی کتنے، ایک ہو سکتا ہے کتاب انہوں نے پڑھی ہو، انہوں نے نہ پڑھی ہو، انہوں نے پڑھی ہو، انہوں نے نہ پڑھی ہو، تو ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے ان کتابوں سے کچھ آشنا ہوں کہ جو آپ کے مطالعے میں، ضروری نہیں ہے اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، سرائکی میں ہو۔ سرائکی لکھی تو نہیں جاتی ہے میرے خیال میں، لکھی جاتی ہے، سندھی لکھی جاتی ہے نا، سرائکی بھی لکھی جاتی ہے، اچھا ہمیں تو اچھا لیکن اس کا خود رسم الخط ہے کیا سرائکی کا؟ نہ پنجابی کا ہے، ہاں پنجابی کا تو نہیں، نہ سرائکی کا ہے، لیکن وہ اردو میں رومن اسٹائل میں آپ کہہ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے فائن، بسم اللہ، آپ سے شروع، اب نام بھی اگر تھوڑا بتا دیجیے۔ مطاری نام ہے میرا آگے مطہر، بسم اللہ۔ جی، میں نے زیادہ تر سنی ہے، پڑھی کم ہے، پڑھی کچھ کتابیں مثلاً مثال کے طور پہ جو مجالس وغیرہ کی ہوتی ہے، نہیں کربلا، یہ مجالس والی جو کتابیں ہیں ان کو اس سے آپ لنک نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ہم نے کہا مقتل، تاریخ، تجزیہ اور تحلیل، تین چیزیں، اور صراحت کے ساتھ تاریخ، سیرت اور مقتل۔ نہیں آپ کے پاس آتے ہیں جی، سنی ہے، پڑھی نہیں، آگا آپ۔ یہ آسن المقال ہے، آسن المقال، آگئے آگے شیخ عباس الدین منتل اعمال، ترجمہ آسن المقال، صفدر نجفی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوور آل کیا ہے اس میں آپ نے جو کربلا کا واقعہ پورا، پوری ائمہ کی ہسٹری ہے، جی ہاں اس میں آپ نے کربلا کا واقعہ کامل مطالعہ کیا ہے، اچھی تفصیل دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، اچھی تفصیل دی ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب؟ اس کے علاوہ ایک اور کتاب تھی، ان کی تھی شہید مرزا مطہری کی، میرے ساتھ حماسہ حسینی، حماس حسینی، کتنی جلدیں ہیں حماسہ حسینی کی؟ اینی ون؟ ایک ہی غالباً ایک ہی، تین جلدیں، ٹھیک ہے صحیح۔ کوئی اور کتاب جس کا آپ تعارف کروانا چاہیں جو آپ کے مطالعے میں ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو؟ یہ آئے تو بتائیے گا برادر عزیز۔ نام کیا آپ کا؟ نام کیا تھا آگا؟ تنویر اسود، تنویر بھائی، آپ کا؟ گلزار توسی۔ گلزار توسی سے، ارے توسی جی وہاں مشہد جی نہیں، بس توسی نسبت ہے، شیخ ہے توسی کی نسبت، شیخ ہے کیونکہ وہ میرے فیوریٹ عالم ہیں۔ اچھا میں نے بہت پڑھتا چلیں اچھی بات، حاضر کربلا علامہ طالب جوہری، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب، اور دوسرا مدینہ سے کربلا تک، رائٹر کون تھا اس کا مجھے وہ نام یاد نہیں، اور دوسرا مقتل ابو مخنف، اس قسم کا نام تھا۔ ہاں مختلف مخانف، لیکن اصل تو نہیں ملتا، لیکن جو بھی ملتا ہے اردو میں پڑھی ہے، وہ چھوٹی والی جو ہے، ٹھیک۔ اور بس یہی نام اگر آپ لوگوں کو سننے میں پرابلم ہو رہی ہو تو ذرا بولیے گا تو زور سے بول دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مختلف کتب تھی، اور لیکن فی الحال مطلب وہ ذہن پہ نہیں، البتہ آپ اپنے پاس لکھیے، جب تک یہ دوسری باتیں آ رہی ہیں نا تب تک آپ ذرا اپنے پاس یاد کریں، اگر یاد آ جائے تو بعد میں بتائیے گا جی۔ جی نوید بھائی، روایات ازا مجلسوں ہی سے نکالی گئی ہے، مگر اچھی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، میں خود لے کر بھی آیا ہوں جی۔ اور نہیں، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی تاریخ، امام حسین کی سیرت، کربلا کی تاریخ، امام حسین کی سیرت، اور تیسری چیز مقتل، ٹھیک ہے جی۔ جیسے انہوں نے جو نام لیا وہ ہے سیرت امام حسین علیہ السلام، منتل اعمال کا حصہ جو عباس قمی صاحب نے لکھی ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں پڑھی کون سی ہے، سے ہونا نہیں، پڑھی کون سی ہے، پڑھی ہے، ٹھیک۔ آپ آگا آسن المقال پڑھی، ٹھیک ہے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اور جامع ہے جس میں جو ہے وہ روایتیں جمع کی گئی ہیں مذاہب کے اعتبار سے، یہاں کہ کتنے شہید ہیں جو تاریخ کے جامع ہیں۔ نام کیا ہے مصنف؟ یہ کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ سارے یاد رہ پائیں، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جب آپ کسی کتاب کو بہت مفید پاتے ہیں تو اس کے مؤلف سے بھی آپ کی آشنائی ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی جناب، ناسخ التوارخ، ہاں ناسخ التوارخ کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں بیٹا نام بھول گیا میں آپ کا، نجف علی، جی فرمائیے۔ ہاں دمت الثاقبہ معروف کتاب ہے، دمت الثاقبہ، ٹھیک ہے جی۔ سوگ نامہ یہ اشتہاردی کے، ٹھیک ہے۔
حدیث کربلا کس کی ہے؟ طالب جوہری صاحب کی. ٹھیک ہے صحیح. آگا نام پہلے بتائیے گا. جی مظہر بھائی. ٹھیک ہے. اور مسائل کے لیے میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بزرگ علماء نے جو پڑھے ہیں مسائل کو ان کو زیادہ اسی لیے مقتل کے اعتبار سے وہ جو کتاب ابھی میں نے بتائی روایات توضیح اعزازی کتاب وہی مسائل کے حوالے سے اس میں اور آپ نے ایک کتاب بتائی تھی وہ میں نے لے لی تھی علی نظری منفرد کی سیف کربلا. پڑھ رہے ہیں اس کو؟ اسٹارٹ کیا صحیح. کوشش ہے کہ محرم سے پہلے اس کو ہاں ہاں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, زبردست, آسان. تو اور کوئی کتاب پورا زور سے لیجیے. مقررین کی جو آواز ہے وہ تو بلند ہونی چاہیے. مرتضیٰ عباس صاحب. جی حدیث کربلا تاریخ کے حوالے سے نہیں چلے گی. مقتل تھوڑا بہت تجزیہ تحلیل بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ ان کا مطالعہ مصائب کا ہی ہے, لیکن اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر چلیں وہ کربلا تک پہنچے. دعوت الصاحب. ٹھیک ہے آگا. آپ اور کچھ ایڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ ناسخ التواریخ مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے؟ کہاں پہ؟ ناسخ التواریخ کے لیے تھوڑا لائٹر نوٹ پر عرض کریں, یعنی فیل تو نہیں کریں گے. ہاں رسول جعفریان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. رسول جعفریان, ان کی ایک کتاب ہے منابع تاریخ اسلامی, فارسی کے اندر آشنائی میں منابع تاریخ اسلامی یا منابع تاریخ اسلامی. اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ناسخ التواریخ کو منسوخ التواریخ کہنا چاہیے. نہیں, ناسخ التواریخ ایک ہی ہے. ہاں وہ ترجمہ ہوگا. اچھا بہرحال ناسخ التواریخ میں بڑی غلطیاں ہیں, خود ناسخ التواریخ کے اندر بڑی غلطیاں ہیں, لیکن چلیں معروف کتاب ہے, ایسا نہیں ہے. کتاب بہت معروف ہے, بلکہ بہت سے علماء تو اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اس کے اندر. اگر آپ ناسخ التواریخ کا آپریشن پڑھنا چاہتے ہیں, ناسخ التواریخ کا اگر آپ کو آپریشن کرنا ہے تو آپ پڑھیں شہدائے کربلا نقن صاحب کی. یہ شہدائے کربلا پر ان کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے ناسخ التواریخ کا جو ہے واقعاً آپریشن کیا ہے. آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے, تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. ناسخ التواریخ کا یعنی شہدائے کربلا کا میں نے دوسرا نام رکھا ہوا ہے نقن صاحب کا, کہ ناسخ التواریخ کا آپریشن. لیکن بہرحال معروف کتاب ہے, ایسا نہیں ہے, معروف کتاب ہے, اور بہت اس کو فریکوینٹلی ریفر کیا جاتا ہے کئی کتابوں کے اندر. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, اس لیے اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے اس کے. اچھا ہے, اچھا ہے, ٹھیک, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. آگے اور کوئی ایڈ کریں گے؟ الہجوم یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں یہ مؤلف کون ہے؟ الہجوم. اچھا وسیم راشدی واحدی. ہاں عبدالرزاق, وہ بہت معروف ہے, بہت معروف ہے. یہ البتہ اس کا اردو ترجمہ تو نہیں ہوا ہے یار. اردو میں سبھی آ رہا ہے, اردو میں سب کچھ آ رہا ہے, لیکن کب آیا میری نظر سے بالکل بھی نہیں گزرا. کمال ہے بھائی. اب دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے نا, معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. عبدالرزاق مقرن, ٹھیک ہے. بعض افراد اس کو مکرم بھی کہتے ہیں. نجف سے کون ہے؟ نجف میں کیا رواج ہے؟ وہاں مکرم کہتے ہیں, مکرم کہتے ہیں ان کو. مکرم ہی ہے زیادہ معروف, تو مکرم. کہ بعض علماء کو میں نے عبدالرزاق مکرم کہتے سنا, پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, نہیں معلوم. مکرم, ہاں چلیں بہرحال. اور کامل پڑھا عبدالرزاق مکرم کو یا مکرم کو؟ کامل نہیں. اچھا ٹھیک ہے آگے. کس کو سنتے ہیں؟ کوئی ایک کتاب بھی کامل نہیں پڑھی؟ اچھا چلے تھوڑا تھوڑا اگر کس کتاب کو پڑھا. ہاں دیکھیں اب یہ کتاب جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ کوئی نام لے, نفس المحموم. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی. یہ کتاب جو ہے نا, یہ کتاب بھی ایک ڈیٹیلڈ مقتل بنے گا. بہت ڈیٹیل بھی نہیں کہ کئی جلدوں پر ہو, لیکن ایک جلد اتنی مختصر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 100-150 صفحے کے اندر, نہ, کافی ڈیٹیل دی ہے انہوں نے اس کے اندر.
معروف علماء جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں کہیں آپ کو اختلاف بھی ملے گا. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جب اس کو آپ پڑھیں تو ذہن کھول کر پڑھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ کو ملے گی تو سب اسی کو ایگری کر رہے ہوں گے, لیکن بہرحال اب یہ کتاب اگر شیخ عباس قمی کی جو نفس المحموم ہے اس کو آپ کامل پڑھ لیں, یا صحیفہ کربلا جو انہوں نے بھی نام لیا تھا علی نظری منفرد کی, اس کو اگر آپ کامل پڑھ لیں, یعنی واقعاً دل لگا کر, قلم چل رہا ہے ساتھ میں نشانات کے ساتھ, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خود واقعات جو ہے نا آپ کے لیے اجنبی نہیں رہیں گے. پھر کوئی واقعہ اگر آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہوگا یا کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تجزیہ آپ کے لیے اجنبی ہو لیکن واقعہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا, ورنہ تو یہی ہوگا کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. یہ چکر ہو جاتا ہے. بہت سارے معروف واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تبصرے آتے ہیں. جی ہاں, آپ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے. امواج البکا, چلیں ٹھیک ہے. جی آگا. الحمد للہ. کتنی کتابیں ہوں گی آپ کے پاس؟ میرے پاس 3,500. یہاں پر اور گاؤں میں کاملاً 3,500. ٹھیک ہے. 250-300 کراچی میں. کراچی کی بات کریں. لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں آپ کی؟ پھر بھی اندازاً کچھ ہوگی. 250 سے زیادہ. ٹھیک ہے. کربلا پہ آئیے. میں نے بزرگ علماء کی کتابیں جیسا کہ علامہ حسین بٹگاڑا کی مجالس کی کتابیں کی تھی میرے ساتھ مطالعہ سے. اچھا, اس کے علاوہ حسن ظفر لکھنوی کی کتابیں, نجم الحسن کرارلی کی کتابیں, مولانا نعیم المجالس والی وہ کتابیں. اچھا, اب یہ دیکھیں, یہ ایک مجالس کی نئی کتاب آپ لوگوں کے سامنے آئی. نئی سے میری مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دوستوں کے لیے نہیں ہو. نعیم المجالس, مجالس کی کتابوں میں ایک اچھی کتاب من ہے, نعیم الابرار کے نام سے. نعیم الابرار کے نام 2 جلدیں تو میں نے دیکھی ہے, تیسری بھی ہے, 5 جلدیں ہیں. اب آپ دیکھیے نعیم الابرار الگ ہے, نعیم المجالس الگ ہے. وہ اچھا وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اچھا, سب اس کے اندر ڈالیں. صحیح. یہ بھی جو کتاب ہے نا نعیم المجالس یا نعیم الابرار, میرے پاس نعیم الابرار ہے, معذرت نعیم المجالس نہیں ہے. نعیم الابرار کو تو میں نے دیکھا, اس کے اندر بھی جو نکات ان کا بیان کرنے کا انداز منفرد ہے. اس کے اندر انفرادیت ہے, محنت کی ہے, واقعا محنت نظر آتی ہے اس کے اندر بہت سارا. بالکل. جی مولانا اور فرمائیے. نہیں آپ ان کو تو کرنا, آپ پڑھ رہے تھے, آپ بول رہے تھے نا. نواب احمد حسین کی خلاصۃ المسائل. نہیں واپس کے نام لیجیے گا. نواب احمد حسین کی نواب احمد, ہاں نواب احمد خلاصۃ حسین, المسائل. خلاصۃ المسائل. اس کا مکمل میں نے مطالعہ کیا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ, گڈ. اچھا, اور موجود بھی ہے. گڈ. یعنی زیادہ تر میرے پاس لکھنؤ کے علماء کی بزرگ علماء جو ہیں میرے پاس کتابیں موجود ہیں اور مطالعے بھی. صحیح. اچھا, مدینہ سے لے کے مدینہ تک امداد علی کاظمی صاحب, امداد علی کاظمی بزرگ علماء تھے, ان کی کتابیں موجود ہیں میرے پاس, اور یہ ہے میرے پاس. صحیح. اچھا, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس. کریں معرفی کرائیں, فائدہ ہے. یہی تو دیکھیں ایک دوسرے کے لیے مفید ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیے. اچھا مزید بھی آپ لکھیے اپنے پاس, اگر آپ کو یاد آ جائے آپ لکھیں, بعد میں ہمیں بتائیے. یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے میری کتابیں دیکھی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی یہ کتابیں ہیں. نہیں وہ دیکھیں, ایک میں 2 الگ الگ چیزیں کریں. ایک ہے لائبریری میں ہونا, ایک ہے یعنی وہ اس کو کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے پڑھی ہوئی ہونا, ایک ہوتا ہے پڑھی ہوئی ہونا. وہ کتاب جب کہ اتنی مجھے ذوق تھا تعلیم کا, اپنے کپڑے بیچ کے میں کتاب خریدتا. صحیح. مطالعہ کر کے پھر اس کو لائبریری میں لکھ دیتا کہ یہ کتاب نمبر فلاں فلاں. صحیح. ٹھیک. مطالعہ کر کے صحیح. اور یہ برخوردار تقریباً 4 سے 5 سال میرے پاس اکٹھے میرے رہے ہیں. ہاں, اور ان میں یہ میری ٹوٹل کتابوں سے آشنا ہے. آسان, آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اچھا یہ اصل پڑھیے یا ترجمہ؟ یہ اردو میں اویلیبل ہے. مال سبتین, ریاض الاحزان. عوامی سطح کے اوپر جس طریقے سے مصائب کو پذیرائی ملتی ہے اس کے لیے یہ کتابیں بہت اچھی ہیں. ریاض الاحزان, مال سبتین, اس میں ایک کا اضافہ کر لیجیے ریاض القدس. ریاض کے نام سے بہت کتابیں ہیں. علامہ رشید ترابی صاحب فرمایا کرتے تھے صاحب ریاض نے لکھا.
اور اس کے بعد پھر لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے کس ریاض میں لے جاؤں. بہت کتابیں ہیں ریاض کے نام سے. صرف اگر آپ وہ جو میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ان کا رسول جعفریان کا, ان کا جو مصائب کا مقاتل کا جو سیکشن ہے نا منابع تاریخ اسلامی, اس میں آپ دیکھیے گا ریاض کے نام سے کتنی کتابیں ہیں. بہت کتابیں ہیں جن میں صرف یہی مقتل 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 مصائب 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 مصائب. تو وہ یہ ہوتا تھا صاحب ریاض نے لکھا ہے. وہ علامہ رشید ترابی صاحب کا جو انداز تھا نا, صاحب ریاض فرماتے ہیں. تو صاحب ریاض کون فرماتے ہیں, کس کتاب کے اندر فرماتے ہیں, ایک مشکل ہوتی تھی. لیکن یہ کہ ریاض الاحزان, ریاض القدس اور مال ستین, ان تینوں کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اور میرے خیال میں اگر عوامی سطح پر جس طرح سے مصائب کو پڑھا جاتا ہے, اس میں اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ, ان تینوں کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے. ضروری ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. زیادہ میرے دادے میں ان کی کن کی؟ مولانا کریم بخش. اچھا, اور میرے والد بھی ایک عالم دین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام تھا ان کا؟ مولانا غلام حسین. محمد حسین. اچھا, میرے بھائی بھی ماشاء اللہ عالم ہیں. صحیح. ان کا بھی انتقال ہو, بہترین مناظر مولانا ہدایت حسین. اچھا, مولانا کفایت حسین مجھ سے بڑے بھائی ہیں. صحیح. والدہ بھی عالمہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ توفیقات میں اضافہ کریں. جی مولانا, اور کیا نام لے رہے تھے آپ؟ کیا آپ فرمائیے. پورا نام بولیے گا. جعفری عرض محمد جعفری. جی 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 جعفری بھائی فرمائیے. سنیے گا جناب, پیچھے والے صاحبان ذرا توجہ کے ساتھ. جی, کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, آگے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ دو پڑھی ہیں آپ نے. آگا اس وقت آپ لیٹ آئے میرے خیال میں. ہماری اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ کربلا سے متعلق 3 ہم نے حصے کیے. ایک تاریخ, ایک مقتل, اور تیسرا آپ سیرت کہہ لیجئے امام حسین علیہ السلام کی یا واقعہ کربلا کی سیرت, تجزیہ و تحلیل. ٹھیک ہے, تجزیہ و تحلیل امام حسین علیہ السلام کی سیرت, یہ ایک حصہ. مقتل دوسرا حصہ, اور تیسرا حصہ تاریخ. روانی کے ساتھ بس لکھے جا رہے ہیں, ایک واقعہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا. امام نکلے مدینہ سے اور کربلا پہنچے, شہادت ہو گئے. ان موضوعات کے اوپر اگر کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ نے مطالعہ کیا ہے, کامل مطالعہ کیا ہے یا اچھا مطالعہ کیا ہے, آپ کو پسند آئیں تو آپ اس کا تعارف کروائیے. وہی مدینے سے مدینے تک کا نام یاد نہیں ہوگا مؤلف کا سے. اور نعیم الابرار کس کی ہے؟ وہ تو مقرر ہیں یار, ان کا تو نام پر کتاب ہے. اور کوئی کتاب؟ ٹھیک, اوکے فائن. یہ 2 لائنیں ہو گئی. تیسرے ہمارے دوست وہاں پر, ہاں یہاں سے معذرت, آپ نام بتائیے گا پہلے. آپ کا نام کیا بتایا آپ نے بھائی؟ صابر علی. مولانا صادق بھائی فرمائیے. ٹھیک ہے. جامع المصائب کس کے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ایک اس کمزوری کو محسوس کریں آپ لوگ, یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو محسوس کریں. ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو آپ نے کامل مطالعہ کیا ہے, اچھا مطالعہ کیا ہے, اس کے مؤلف سے آپ اجنبی کیوں ہیں؟ آپ کو اس مؤلف سے اجنبی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ 10 کتابوں کے نام لیں اور پھر اگر آپ کہیں نا کہ ایک کا مجھے نام نہیں معلوم ہے تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کتابیں, 3 کتابیں, 4 کتابیں میں نے مطالعہ کی ہیں اس موضوع پر اور مؤلف کا نام نہیں معلوم ہے, اس کو ایک نیگیٹو مانا جاتا ہے, منفی چیز مانی جاتی ہے. آپ فیل نہیں کیجیے گا, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی کا یہ حال ہے. جو عین کا حال ہے وہ غین کا حال ہے اس کے. جی, جب بھی پڑھیں گے پہلے مولف کا نام ہے. اس کے علاوہ مقتل مطہر ہے تو مطہری, مقتل مطہری, لیکن نام اس کا رکھا گیا ہے مقتل مطہر. یہ میں نے 3 کتابیں پڑھی. اس کے علاوہ جو مستند مقررین ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا ہے. استفادہ کیا, ٹھیک, صحیح. کتاب ڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. جی جی منصور بھائی فرمائیے. مجالس و محافل ذیشان صاحب, اس کتاب سے آشنائی ہے ہم لوگوں کو, مجالس و محافل. یہ تو معروف ہے. اس کتاب کو جس کو کہتے ہیں نا گرہ میں باندھ لینا, اس طریقے سے. جی, یہ محافل کے بارے میں, یعنی میلاد کے بارے میں, ہاں بہت اچھا ہے, ریڈی میڈ مٹیریل ہے اس میں بھی. اور باقی جو ہے نا شہادت کے بارے میں بھی الگ یعنی تقریریں ہیں. جی ہاں, اور 12 اماموں کے بارے میں, 14 معصومین کے بارے میں. اور 14 ستارے سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور نعیم الابرار کی پہلی جلد تھوڑی سی پڑھی تھی, کسی سے لے کر باقی پڑھنے کا. جی جی,
آغا جان محمد فرمائیے. اگین مقتل ہو گیا, تاریخ نہیں. تاریخ و مقتل میں فرق تو ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا. اگر آپ کو مقتل تاریخ کا جز بول سکتے ہیں, لیکن مقتل کا مقصد الگ تھا. مقتل کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے جنگ اخبار ہے, یہ مین اسٹریم ہے, اور ایک آپ کا فیس بک کا پیج ہے وہ بھی اخبار ہے, مگر اس کو اخبار کوئی نہیں کہتا. جنگ اخبار آپ کی مصروفیات کو نہیں لکھے گا. آپ کا فیس بک جو ہے اس پہ آپ جڑا لیں, اس کے اندر اس میں سینسرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فرمائیے کس کی تاریخ اسلام کربلا پہ تو نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال ہے. نہیں, ہم اس وقت کربلا ڈسکس کر رہے ہیں. کربلا تاریخ, کربلا مقتل, کربلا تجزیہ و تحلیل, یا امام حسین کی سیرت, یہ اس پر, اور آپس میں بات نہیں ہوگی بالکل بھی. جی ٹھیک ہے, صحیح. فرمائیے. شوکت حافظ فرمائیے. احسن المقال پڑھی ہے آپ نے ماشاء اللہ, کامل آسان. درود پڑھے محمد و آل محمد. کرتے کرتے ایک 5 منٹ کرتے. ہاں 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 صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں سوگنامہ آل محمد مصائب کے عنوان سے لے لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذیشان صاحب ٹھیک ہے. آگے ریاض القدس پڑھنا. ٹھیک ہے. اور کوئی آسان تم آگے. اختیار علی. ٹھیک. ہاں تاریخ ہے, میں نہیں جانتا کیا کہ تعارف کرائیں. نام پورا لیجیے گا واپس سے. فراز کس موضوع پر یہ؟ اچھا, یہ بالکل نئی چیز ہے, مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور فارسی میں ایک کتاب ہے ہاں ہاں جو جامع اور مدارس میں پڑھایا تھا, ابھی اور جگہ نہیں ہے. ہاں کون یہ والی کتاب تاریخ فراز؟ نہیں, تفسیر نمونہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تفسیر نمونہ نہیں, کربلا, کربلا مقتل, سیرت امام حسین, تاریخ امام حسین, یہ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے ٹھیک. حسن تو آغا جی جی آپ ہی کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا زور سے بول دیں آغا صاحب. سعادت الدارین علامہ نجفی صاحب کی. ٹھیک ہے. سعادت الدارین کتاب اچھی ہے, ان کی شخصیت بہرحال متنازع ہے, لیکن یہ کہ کتاب بہت اچھی ہے. انصاف کی بات یہ ہے, سعادت الدارین اگر کسی نے کامل پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے, اگر پوری پڑھی ہے تو صلوات پڑھیں. یہ سعادت الدارین جو ہے وہ بھی ایک کامل کتاب ہے اپنی جگہ پر. اس میں بعض چیزوں سے آپ بعض چیزوں سے تو آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. احسن المقال میں بھی بعض چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, اشکال ہو سکتا ہے. احسن المقال جو منتهى الاعمال کا ترجمہ ہے, اس میں بھی بعض جگہوں پر شیخ عباس قمی بڑے ایکسٹریم پر چلے گئے, ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کتاب اچھی ہے, سعادت الدارین فی مقتل الحسین. ٹھیک ہے, فرمائیں. حماسہ حسینی کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ ٹھیک ہے. کتنی جلدیں ہیں پیچھے کسی نے بتائی تھی؟ 3 جلدیں. تین جلدیں. صحیح معنوں میں تو 2 ہی جلدیں ہیں, تیسری جلد ان کی یادداشتیں زیادہ ہیں اس میں. ٹھیک ہے صحیح. اب نعیم الابرار بھی جو ہے وہ نا مصائب کی کتاب تو نہیں ہے. نعیم الابرار میں مصائب ہیں, لیکن یہ کہ مجلس کا موضوع ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور کچھ پڑھے جاتا ہے. ٹھیک. آگے تھوڑا زور سے بولیں مولانا, مجھے یہاں بالکل پیچھے آنا پڑے گا سننے کے لیے. آپ لوگ کیسے آواز, آپ تو ان لوگوں کی آواز پہنچ رہی تھی آپ لوگوں تک؟ اچھا
کے نام سے ہے ہاں اور جماعت الثاقبہ ہاں ٹھیک اور شہید انسانیت نقن صاحب یہ تجزیہ و تحلیل میں آئے گی. حماسہ حسینی تجزیہ و تحلیل میں آئے گی. حماسہ حسینی بھی تجزیہ و تحلیل میں آئے گی. شہید انسانیت بھی تجزیہ و تحلیل کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور جامع مسائل یہاں مسائل عالم محمد علامہ موسیٰ بن نبی نام یاد آئے تو بتائیے گا بعد میں. ٹھیک ہے. یہاں ریاض القدس ریاض القدس کامل پڑھی ہے؟ کامل نہیں پڑھی. شہید انسانیت کامل پڑھی ہے آپ نے؟ کامل نہیں پڑھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے آغا آپ. جی سید صاحب فرمائیے. اصل المقال والی پوری پڑھی ہے امام حسین کا حصہ؟ سلوات پڑھیں بھائی. اللہ صلی علی محمد. دیکھیے کوئی بھی ایک کتاب اگر آپ نے کامل پڑھی ہے نا، اور ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کامل پڑھنے سے میری مراد کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کامل پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ محنت کی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جی فرمائیے. مدینۃ آپ اس کا تعارف کروائیے. مدینۃ الماجز سنیے گا. کون کون واقف ہے اس کتاب سے؟ مدینۃ الماجز. بحر الانوار سے تو آپ سب واقف ہیں. ایک منٹ، بحر الانوار سے تو سب واقف ہیں. مؤلف کون ہے؟ علامہ شیخ سید محمد باقر مجلسی. سید تو ہو ہی نہیں سکتا، شیخ اگر ہے تو. سید اگر لکھا تو نہیں سید نہیں ہے بھائی، قطعا نہیں ہے. علامہ باقر مجلسی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے مدینۃ الماجز. نہیں مؤلف کا نام بتائیے. آسان. ہاشم بہرانی. ٹھیک ہے جی. یہ ان کی وہ جو ایک اور کتاب ہے کہ جو بالکل یعنی اتنی جلدیں تقریباً بن جاتی ہیں بہار جتنی ہے، بہار سے کچھ 19-20 کے فرق کے ساتھ. اس کا نام کچھ معلوم ہے؟ جی کوئی اور؟ نا وہ الگ ہے. یعنی یہ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ جو علامہ بہرانی کی بات ہو رہی ہے، ہاشم بہرانی، ان کی کتاب ہے مدینۃ الماجز. جناب قاسم کے حوالے سے جو پڑھا جاتا ہے واقعہ، اس کا اصل مصدر کیا ہے؟ یہی ہے امام حسن. یعنی یہی سے مراد یہ بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کے معجزات میں اس کو شمار کیا ہے علامہ بہرانی نے. ایسا ہی ہے نا اس کے اندر. تو بہرحال ان کی ایک اور کتاب ہے عوالم. عوالم کئی جلدوں پر، کئی جلدوں پر. اس کے اندر اتنی معروف نہیں ہوئی بدقسمتی سے. بہرحال اور حدیثیں ہی حدیثیں. اور وہ یعنی آپ بہار کا ایک سیکنڈ ورژن سمجھ لیجئے اس کو. بہت ملٹیپل موضوعات ہیں، کوئی ایک موضوع نہیں ہے اس کا. جی ابن شہر آشوب کی. ٹھیک ہے. ابن شہر آشوب کی اس کتاب کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے یا اصل کتاب پڑھی ہے؟ نہیں اردو میں پڑھا ہے یا اردو میں پڑھا ہے؟ مؤلف کو مترجم کون ہے؟ ظفر حسن امروی صاحب. آگے اور بیان کریں گے آپ جناب؟ برادر عزیز نقوی صاحب فرمائیے. بیٹے تشریف رکھیں. بسم اللہ ارشاد فرمائیے. جی ارشاد. ٹھیک ہے. ٹھیک صحیح. ٹھیک. مثلاً یعنی تجزیہ و تحلیل میں کوئی کتاب قبلہ رہنمائی کریں. تجزیہ و تحلیل میں کربلا کے واقعے کے تجزیہ و تحلیل میں اگر کچھ ایک دو کتابوں کی رہنمائی فرمائیں. صحیح آ رہا ہے. تشریف رکھیں. بسم اللہ. آپ جی لہوف کس کی ہے؟ لہوف کو سید ابن طاؤ. لہوف بہت اہم مقتل ہے. اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا.
ہاں لیکن لہوف بہت اہم کتاب ہے. سید ابن طاووس کی لہوف بہت اہم کتاب ہے. سید ابن طاووس کا جو ایک استناد ہے اس کو بھی بہت اہم مانا گیا ہے. یعنی ان کے اس مقتل کو بہت سے وہ علماء کے جو بڑی تنقید کرتے ہیں مجالس کے حوالے سے کہ یار یہ بڑے غیر محتاط انداز سے پڑھ دیا جاتا ہے, وہ جب نام لیتے ہیں تو لہوف کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لہوف کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی, لہوف بہت اچھی کتاب ہے اس اعتبار سے. جی ایک منٹ جی بیٹا, مجھے یاد ترجمے کا الگ سے نہیں ہے لیکن لہوف کے نام تو ہے بالکل, ترجمہ لہوف یہی اسی نام سے. اس کے علاوہ عزائے آل محمد ہے, یا قدس معالی سلطین ہے, اور یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ جی ان کا جو پیش مطالعہ ہوتا ہے وہ سارا سرسری نظر ہے کہ میں نے اس سے نکالی ہے. ٹھیک, اور جب کوئی چیز پڑھنی ہوتی ہے تو اس معذرت. میں ڈیپلی مطالعہ کرتا ہوں وہاں پر چیز نکالنے موضوع کے یا مسائل. اور اس کے علاوہ جو علامہ علی نقی مقتل خوارزمی ہے, مقتل خوارزمی علامہ نقل صاحب کی نہیں, وہ تو خود علامہ خوارزمی. مقتل سادات, مقتل سعادت کس کی ہے؟ علامہ علی نقی نہیں نقل صاحب کی نہیں. مقتل سعادت نام کی کتاب نہیں ہے ان کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نقل صاحب کی مجھے پتہ ہے اس لیے بول رہا ہوں اس کے اندر. ٹھیک, خود باتیں کس کی, صادق نجمی والی؟ ہاں اچھی ہے, وہ بھی اچھی ہے, وہ بھی تجزیہ و تحلیل میں ہی جائے گا. حماس حسین آسن آسن تم جزاک اللہ, ماشاء اللہ خوشی ہوئی. جی برادر عزیز عبد الرزاق پنجتنی. جی جی ماشاء اللہ. رسول جعفریان بہت اچھا ہے. صحیح صحیح بات. کتنی جلدیں اس کی, کتنے صفحات پر ہوگی یہ؟ ہاں اندازاً 300 صفحات. ٹھیک صحیح صحیح. جو اس کا ایک حصہ امام حسین کا کربلا سے متعلق ہے. آسن تو بیٹا آپ بتائیں گے کیا نام ہے؟ جب خدا آپ کو خوش رکھے. جی اچھا, آپ تو ہمارے وہ کیمرہ مین. جی نام آپ کا نام تو بتائیے. مومن علی صاحب. مومن بھائی فرمائیے. اچھا آپ مومن ہیں, یہ سب غیر مومن ہیں. اب فرمائیے. نہیں زور سے بولیے گا. محافل و مجالس پڑھی, اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ گلزار خطابت اچھی ہے یہ عسکری صاحب کی. ہاں 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 جاڑا صاحب کی. صحیح ہے. گلزار خطابت ایک اور بھی ہے. ٹھیک ہے برا, ٹھیک ہے. کافی دیر سے تو آپ کو موقع تھا, اب یاد کرتے آپ. جی اسیر جاڑوی صاحب. حسن پورا مطالعہ کیا, پوری کتاب پڑھی ہے. حسن صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا سا بریک کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس اس کو اور اس کے علاوہ جو ان کتابوں کو میں لے کر آیا ہوں تھوڑی سی معرفی کروانا چاہوں گا انشاءاللہ اس بریک کے بعد, تاکہ آپ لوگ